تو یہ آسان حساب تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمی ایسے جس کا آسان حساب ہوگا. سب سے پہلے تعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، کہ جو آسان حساب اس کا ہوگا کہ جو اسے محروم کرے اسے وہ دے. پہلی علامت، یعنی مثال کے طور پر 4 بھائی ہے، اب 3 بھائیوں نے مل کر ایک بھائی کا حصہ ہڑپ کر لیا، دیا نہیں، تو وہ جو چوتھا بھائی ہے وہ اللہ کے لیے اسے معاف کر دے. ان 3 بھائیوں، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بحث ہے کہ ان 3 بھائیوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا، مگر دنیاوی رویہ، دنیاوی بیہیویئر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے ان تینوں نے تیرے ساتھ غلط کیا، میں جانتا ہوں، مگر میں تیرا بھی امتحان لینا چاہتا ہوں کہ کیا تو میری محبت کی خاطر پھر ان بھائیوں کو بھائی کہتا ہے یا نہیں کہتا. ایک معمولی سا دنیا کے زمین کا ایک ٹکڑا نہ دینے کی وجہ سے کیا تو اپنے بھائی سے رشتہ توڑ دے گا؟ کیا اپنی ماں سے رشتہ توڑ دے گا؟ کیا اپنے پڑوسیوں سے رشتہ توڑ دے گا؟ کتنی پیاری بات ہے. تعطی من حرمک، دنیا کا ٹکڑا گیا کوئی بات نہیں، لیکن آسان حساب میں تیرا لوں گا، اس لیے کہ جن لوگوں نے تجھ سے دشمنی کی، جنہوں نے تیرا حصہ ہڑپ کیا، تو نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، انہیں دے دیا. تعطی من حرمک، دے دیا اللہ کے نام پر. وتعفو عمن ظلمک، دوسری چیز، وہ بندہ جس پر ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں وہ ان لوگوں کو معاف کر رہا ہے. جو ظلم کر رہا ہے ان لوگوں کو یہ معاف کر رہا ہے، ظالم کو معاف کرنا. تعفو عمن ظلمک، اس کا بھی حساب آسانی سے ہوگا. ایک بہو ہے، ساس مسلسل ظلم کر رہی ہے، روٹی بنانے نہیں آتی، ماں نے سکھایا نہیں، جھاڑو دینے نہیں آتا، ماں نے سکھایا نہیں، تانے پہ تانے، الزام پہ الزام، بہتان پہ بہتان، اور بدنامی کرنے کی سازش اور چوری کا الزام لگا دیا بہو پر، مگر بہو سارے ظلم کو برداشت کر رہی ہے، اس لیے کہ میرا رب، میرا پروردگار مجھے جھگڑتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، جھگڑتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، میں نے میری ساس کو معاف کر دیا اللہ کے لیے، میں نے میرے شوہر کو معاف کر دیا اللہ کے لیے، میں نے میرے پڑوسیوں کو معاف کر دیا اللہ کے لیے، میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا اللہ کے لیے، میں نے میری بیوی کو معاف کر دیا اللہ کے لیے. وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، فرمایا ہے کہ جو رشتہ داری توڑے اس سے رشتہ داری جوڑو. جہاں بنتی ہے وہاں تو سب بناتے ہیں، 2 بھائیوں کی آپس میں خوب بن رہی ہے، ہر عید پر ملتے ہیں، شرخرما یہ بھی پیتا ہے وہ بھی پیتا ہے، ان کی بیویوں کی آپس میں بہت جمتی ہے، ان کے بیٹوں کی آپس میں بہت جمتی ہے، مگر تیسرے بھائی کو چھوڑ دیا. یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. تصل من قطعک، ان دونوں کو چاہیے، شریعت کہتی ہے اس تیسرے سے جڑو. ایک بہن ٹوٹ رہی ہے، ساری بہنوں کا یہ کام ہے کہ اس ایک بہن سے جڑ جاؤ. ایک بھائی ٹوٹ رہا ہے، سارے بھائیوں کا یہ کام ہے اس بھائی سے جڑ جائے. ایک محلہ ٹوٹ رہا ہے، ایک معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، ایک شہر ٹوٹ رہا ہے، ذات پات کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، دکان کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر اپنے بھائی سے لڑنے کو شریعت جائز نہیں کہتی ہے. ایک کیس امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، 2 بھائی تھے، ایک بھائی نے ایک بھائی کے گھر کو جلا دیا، گھر کو جلا دیا، جس میں اس بھائی کا بیٹا جل کر مر گیا. اب یہ مقدمہ آیا، کہنے لگا یہ قاتل ہے، اس نے میرا گھر جلایا، اس نے میرا بیٹا اس گھر میں موجود تھا، میرا معصوم بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بدلہ تو لے سکتا ہے، مگر اگر بدلہ نہ لے تو جنت کی ضمانت میں تجھے دیتا ہوں. اس لیے کہ احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں جو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ معافی کا بدلہ مجھ سے لے لینا، مجھ سے لے لینا. پھر اللہ سے کیا بدلہ لیں گے جب اللہ خود دینے کے لیے تیار ہے، جب اللہ خود گارنٹر ہے، پھر اور کیا ضرورت ہے اور چیزوں کی.